اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے سارے معاملات طے پاتے ہیں اور اسی کی توفیق سے ہم سارے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، آج جو میں کچھ بیان کرنے جا رہی ہوں تو یہ کوئی خاص فکس ٹاپک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ٹاپک کہا بھی جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ستاروں سے آگے، اس کو ہم یہ ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں ٹاپک کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و مکان اور بھی ہیں۔ اب یہ جب میں نے شعر پڑھا نا تو اس سے ایک یہ احساس آتا ہے انسان کو کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، یہ مطلب صرف کھانا پینا سونا اور شادی کرنا، ایک دو بچوں کا ہو جانا، صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے نا، تو اس کا کوئی بہت اچھا، بہت بہتر اور بہت ہی اعلیٰ ترین اس کی زندگی کا مصرف ہے۔ یہی ہے نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو اگر اس کے لیے کیا پھر چیز ضروری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نقطے کو سمجھے، اس نقطے کو پہچانے کہ کیا ہے وہ جہان جو ستاروں سے بھی آگے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں جب بھی میں کوئی اس طرح سے شعر پڑھتی ہوں یا کوئی اس طرح سے بات مجھے کلک کرتی ہے نا، تو سب سے پہلے جو ہے نا میری جو ذہن ہے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے کو اندر تک سمجھ لیا تھا، اور اسی چیز کو سمجھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے اوپر نبوت کا اعلان جو ہے وہ نہیں ہوا تھا، تو آپ غار حرا میں حق کی تلاش میں آپ چلے جاتے تھے، اور وہاں پر گھنٹوں ہفتوں آپ غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور وہ حق کا انکشاف ہوا، اور پھر آپ نے جس طرح سے آپ ایک سنجیدہ اور کم گو انسان تھے، آپ غار کی تنہائی سے نکل کر تھک سوسائٹی میں آئے، اور آپ نے وہ جو نور تھا صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، اس نور کو آگے پہنچایا اور پھیلایا۔ تو یہ وہی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں نا، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ نے اس نور کو بڑھایا، اس کو سمجھا، اپنی ذات کا عرفان حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، وہی کیوں بھیجی ہے، میرا کام کیا ہے، حق کو پہنچانا ہے، اس نور کو آگے پہنچانا ہے تاکہ انسان کی فلاح ہو، انسان کی بہتری ہو، انسان کی زندگی میں خوشیاں آئیں، بہتری آئے، اور وہ ایک بہتر اور کامل انسان کے طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں کی اتنی قدر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر جو تھا وہ نصیب ہوا۔ تو یہ وہی ہے ستاروں سے آگے والی بات، کہ وہ والا مقام کہ سدرۃ المنتہا والا جو مقام تھا، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے بھی پر جو کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھی پر جل جائیں گے اگر میں اس مقام سے آگے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کا تو رتبہ بہت بلند ہے، تو آپ نے تو یہ مقام حاصل کر لیا، لیکن ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ آتا ہے نا ذہن میں، فوراً یہ ذہن ہمیں آتا ہے کہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو پہنچے ہوئے تھے، تو ہم اس مقام کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ علامہ اقبال کا پھر ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ یہی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، مراد یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے، میں کیوں آیا ہوں، میری کیا ڈیوٹی لگی ہے، میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، میرے اندر کیا قابلیتیں ہیں، میں کس طرح سے اپنے ویکنیسز کے اوپر قابو پا سکتا ہوں، اور پھر میں ان کمزوریوں کے اوپر قابو پانے کے بعد کس طرح سے میں اپنی اسٹرینتھ میں اضافہ کر سکتا ہوں، کس طرح میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہوں۔
تو یہ انسان کے لیے ایک لاہ عمل ہے۔ دراصل علامہ اقبال مجھے اس لیے بہت پسند ہیں کہ ان کے شعر جو اشعار ہیں وہ آفاقی ہیں، اس میں پیغام ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انہی اشعار کی روشنی میں ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ جو انسان کے لیے بہتر ہیں۔ یہی پیغام ہے نا کہ ہم اس میں سے کچھ چیز اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے ہم اخذ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کائنات میں اور ان کے نفسوں میں، تاکہ ان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ کیا حق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا، تم غور نہیں کرتے، تم تفکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، افلا تعقلون، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا ہے تو اس کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر وہ غور و فکر کرے، اپنی زندگی کو پہچانے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ ہی ایک چیز ریلیٹ ہوتی ہے، وہ ذہن پھر اس سائڈ پہ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو فرشتوں سے سجدہ کروایا، انسان کو تعظیمی سجدہ کروایا۔ یہ تھوڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ تو انسان اس چیز کو سمجھے، اگر وہ اپنی شرف کو پہچان لے تو وہ کبھی بھی گھٹیا کاموں میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان جو ہے وہ زیادہ قابل عزت ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر طہارت ہے، جو کہ خدا خوفی کی زندگی گزارنے والا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے غور کرنا ہے اپنے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، تو انسان پھر ان کو پالش کرے، ان کو بہتر کرے، اپنی کمزوریوں کے اوپر قابو پائے۔ یہ کرتے 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 ہوتا کیا ہے کہ انسان جب ایک لائف سٹائل کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو اس کمفرٹ زون سے نکلنا اس کو تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو پھر ایک شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی اس کا نفس آڑے آ جاتا ہے، کبھی شیطان آڑے آ جاتا ہے، کبھی معاشرے کے رسوم و رواج آڑے آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ایک شعر پیش خدمت ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور دراصل اس شعر نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، اور کافی حد تک میں نے اس شعر سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ یہ ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پاک بگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ کہ ہم اگر سبق لینا چاہیں تو ہم صنوبر کے درخت سے بھی سبق لے سکتے ہیں، کہ وہ اس کی جڑیں جو ہیں، جیسے یہ اگر درخت، اس کو ہم کر لیں مائنڈ میں کہ یہ درخت ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر گہری اتری ہوئی ہیں، لیکن ان جڑوں کے ساتھ وہ زمین میں اس کی جڑیں اتری ہوئی ہیں، لیکن وہ اوپر کو وہ بڑھ رہا ہے اور پھل پھول دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میرے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، میرے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی لیاقت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی اہلیت ہی نہیں ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ صنوبر کے درخت سے یہ سیکھو کہ جتنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، کم از کم تم اتنا تو کر لو نا۔ اس سے آگے کی تو پوچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ میں کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر میں بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس لحاظ سے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ پھر انسان تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں انسان کو سننے میں ملتی ہیں، دل دکھانے والی باتیں ہیں، کیونکہ جب انسان ترقی کر رہا ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، لوگ ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں، کچھ لوگ تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے لیگ پولنگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ کی ترقی راس نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ بہت کم لوگ ہیں جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ بالکل میں کلیئرلی بات کہہ رہی ہوں، اور ہماری سوسائٹی میں تو کم ہی ایسے ہوتا ہے۔ بہرحال ہر طرح کے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں بس سیف ہی رہوں، مجھے کوئی بات کہہ نہ دے۔ اگر کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اگنور کرنا انسان سیکھے۔ اور اس کے لیے بھی ایک شعر حاضر خدمت ہے، وہ یہ کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ انسان بچا بچا کے رکھتا ہے نا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی صلاحیتوں کو، کہ میں نے جو تھوڑا بہت علم ہے وہ بھی نہیں دینا، جو تھوڑے بہت وسائل ہیں وہ بھی نہیں دینے، میں نے کچھ بھی نہیں لگانا۔ تو ایسے نہ کرے،
میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ انسان اگر زیادہ نہیں کر سکتا نا تو وہی بات کہ جتنا ہے وہ تو وہ کر لے نا، اس سے بڑھ کے تو اس سے پوچھ نہیں ہے۔ اور اس سے میں صرف دینی زندگی کے بارے میں نہیں یہ کہہ رہی، عرض کر رہی، میں دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی عرض کر رہی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، جتنے اپنے وقت کو بہترین استعمال کیا، آپ سے بڑھ کر کسی نے اس وقت کو بہترین انداز میں استعمال نہیں کیا۔ ہم نے آپ سے سیکھنا ہے، آپ ہمارے ہیرو ہیں۔ ایک سمپل سی بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو، روڈ میپ کیا ہو، ہم پریکٹیکلی کیا کریں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ قرآن پاک کی بات ہے۔ قرآن پاک سے استفادہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استفادہ کریں، کوئی اچھی رہنما بکس جو ہیں اس سے استفادہ کریں، کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کی صحبت میں سے بیٹھیں، ان سے رہنمائی لیں۔ اور پھر یہ کہ جیسے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول ہے نا کہ وہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، کچھ نیا سیکھنا ہے، تاکہ انسان کا ذہن جو ہے، اس کا مائنڈ جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ اسٹیگننٹ نہ رہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، کچھ بہتر کرتا رہے، خواہ بیبی سٹیپ سے کرے لیکن وہ کرے صحیح۔ میرا آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا مقصد زندگی پہچانیں اور آگے بڑھیں۔ اور یہی ہمیں قرآن سے ملتا ہے، یہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، یہی علماء کرام بتا گئے، یہی وہ ہمیں سمجھا گئے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم اس طرح سے جڑے رہیں گے تمہارے ذہن کے اندر نئے افکار پیدا ہوں گے، ایک کریٹیوٹی پیدا ہوگی، ایک تخلیق کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ان ساری صلاحیتوں کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنے معاشرے کے اندر بھی، اپنے تعلیمی اداروں میں بھی، اور حکومتی سطح پر بھی۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری، کوئی نہ کوئی اچھا کام جو ہے وہ ہم کرتے رہیں تاکہ اس کا ہمیں ثمرہ ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔